خوشی کے ساتھ ملائی، عید آئی عید آئی، عید فطر پھر جھوم کے آئی، عید آئی عید آئی، عید آئی عید آئی، عید آئی عید آئی، نعمتیں خوشیاں مناؤ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں بہار عید تسلیم صابری کے ساتھ، اور میں یہ سیٹ بار بار کسی نہ کسی کو پیش کر رہا ہوں، اور اس کی ایک جو خاص وجہ ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو چاروں شخصیات ہیں یہ سب بہت مشہور بھی ہیں، بہت اعلیٰ مرتبے کی۔ میں تو اپنے آپ کو بچہ سمجھتا ہوں، اور یہ سیٹ جو ہے نا بچے بھی نہیں ہیں یہ آپ کے سمجھ سے بہت بنیادی جملہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اگر اس کو لے کے چل سکیں مجھے معاف کر دیں۔ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بھی یہ مجھ سے بڑے ہیں، بہت اعلیٰ شخصیات ہیں۔ یہ میری سیٹ اس معاملے میں تو بڑے ہیں، باقی دوسرے معاملے میں بڑے ہیں۔ میری سیٹ میں بتاؤں میں آپ کو اس وقت سب سے چھوٹا کون ہے؟ شاہ صاحب۔ اور میری سیٹ جو ہے نا میری سیٹ کا اعتبار بڑھ جائے گا، میں تو اس لیے سب کو ایک دفعہ بٹھا رہا ہوں ماشاءاللہ کہ اس کا اعتبار بڑھ جائے۔ میں تسلیم بھائی اس بارے میں بڑا اہتمام بھی کرتے ہیں، علماء اور نعت خوانوں کی تکریم اور عزت کے بارے میں۔ الحمدللہ۔ مفتی صاحب ویلکم بیک ناظرین، الحمدللہ آپ ہمارا عید ملن پروگرام بہار عید پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کے پسندیدہ ستارے یہاں تشریف فرما ہے، اور امید ہے کہ آپ ان کی مسکراہٹوں پر خود بھی مسکرا رہے ہوں گے، اور یہ ایک فطری تقاضا ہے کہ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے اگر وہ اہل محبت میں سے ہمیں اس سے قلبی لگاؤ ہے تو ہمارے دل میں مسرت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کالز کے ذریعے ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اپنے کمنٹس دیجئے، آپ بتائیے کہ آپ نے عید کیسے گزاری، آپ موجودہ علماء سے، نعت خوان حضرات سے کوئی کویسچن کرنا چاہیں، ان کے اس پرسنل لائف کے بارے میں جو اتنی زیادہ پرسنل بھی نہ ہو لیکن اس کو ظاہر کرنے میں کوئی حرج بھی نہ ہو۔ میں آپ سب سے ایک کویسچن کرتا ہوں۔ جی شاہ صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ اتنا باہر رہتے ہیں، یہ قیامت کی نشانی میں تو نہیں ہے کہ آپ سوال کریں ہم سے؟ اللہ میرا خیال علامات قیامت میں سے ہے۔ کون سا قیامت؟ اچھا شاہ صاحب یہ بتائیے، آپ اتنا عرصہ باہر رہتے ہیں، گھر والوں کو یہ شکایت تو ہوتی ہوگی آپ گھر میں ٹائم کم دیتے ہیں، جب یہ کویسچن ہوتا ہے آپ کیا جواب دیتے ہیں اور کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ گھر میں؟ دیکھیے یقیناً اس سے ایسا سوال ہوتا ہے، وہ یقیناً آپ سے بھی ہوتا ہوگا، سب سے ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کوئی مترادف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے چلیں یہ کام نہیں ہوا تو اس کو کمپنسیٹ کر دیتے ہیں کچھ کسی نہ کسی طرح، اور پھر سب سے پہلی بات تو یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دینی کام کے لیے گئے ہیں اور یہ مسئلہ تھا، وہاں پر یہ ضرورت تھی، اور اللہ رب العالمین نے جو زندگی عطا فرمائی ہے یہ امانت ہے، تو زیادہ وقت اگر اس میں گزرے تو زیادہ بہتر ہے، تو لہٰذا یہ سکون اور یہ قرار اللہ نے جو زندگی میں دیا ہے یہ اسی کی برکت ہے۔ اس کے بعد پھر کہیں رات کو دعوت وغیرہ اس میں کر کے معاملہ ڈنڈا کر دیا جاتا ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہتے ہیں، ہم لوگ شاید اتنا باہر نہیں رہتے ہوں گے طبقہ علماء جتنا آپ کا ماشاءاللہ اتنا لمبا وزٹ، اور پھر رات بھر آپ کا تو ہے ہی رات کے راہی ہیں، آپ لوگ کیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں گھر میں؟ میری شادی کو الحمدللہ کوئی 18 سال ہو گئے، اور 18 سال میں اب بیوی تھک گئی بیچاری، اب وہ کبھی کہتی ہے کہ اب بس کرو بہت ہو گیا۔ مجھے ایک شعر یاد آتا ہے، شعر کو ذرا چینج کرتا ہوں کہ میں نے اب سفر بہت کم کر دی ہے۔ وہ کہہ رہے کہ ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، ملنے کی طرح مجھ سے وہ پل بھر نہیں ملتا، دل اس سے ملا جس سے مقدر نہیں ملتا، کچھ دن تو نصیر آؤ چلو گھر پہ رہا جائے، بیوی کو یہ شکوا ہے کہ گھر پر نہیں ملتا۔ اچھا بچے مس تو بہت زیادہ کرتے ہوں گے؟ بہت کرتے ہیں۔ کیسے؟ جیسے بڑھتے ہوئے بچے ہیں، اب جو بچے بڑے ہو گئے ماشاءاللہ، تو اب میں نے سفر کم کر دی ہے، اس میں یہ ہے کہ اولاد کی تربیت پر بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور باپ کا نہ ہونا یہ اولاد اس سے پھر تھوڑی نکل جاتی ہے ہاتھ سے۔ صحیح۔ فصیح بھائی کیا کہتے ہیں آپ کا یہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ باہر رہنا؟ بہت زیادہ باہر رہتا ہوں۔ اچھا یہ ایک کوشچن میں اضافہ کرتا ہوں، دیکھیں ایک ہے پبلک کی ڈیمانڈ
لوگ آپ کو چاہتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں ہمارے درمیان رہیں، دعوت میں آئیں، چائے پینے آئیں، ہمارے گھر کی رونق بنے، زینت بنے. ایک ان کی ریکوائرمنٹ، ان کے جذبات کا احساس. ایک طرف گھر سے ریکوائرمنٹ، اس کشمکش میں کیسے ایڈجسٹ کریں گے؟ اس دفعہ یہ پہلا رمضان ہے کہ میں نے گھر پہ کوئی سحری کوئی افطار نہیں کی. اچھا، ماشاء چینلوں پہ الحمد سحری افطار ہوتی ہے. للہ الحمد للہ. تو ایک تو گھر والوں کو یہ بھی شکوہ کہ پھر میری بیٹی، مطلب میں پرٹیکولر رمضان کے بارے میں نہیں پوچھ رہا ہوں، پورا سال جو آپ کا روٹین. لیکن میری وائف جو ہے الحمدللہ مجھ سے بہت زیادہ تعاون کرتی ہیں، اور ان کے تعاون ہی کی وجہ سے، ان کے کوپریشن کی وجہ سے ہی میں الحمدللہ پروگراموں میں جاتا آتا ہوں. صحیح. اس بات کے لیے آپ کے لیے ایک پیسٹری ہے. اگر واہ واہ واہ. اگر میری وائف مجھ سے آپ دے رہے ہو تو میں نہیں جا سکتا. ایک آپ کی طرف سے ایک پیسٹری گھر پہ ملے گی. ہاں وہ تو پورا کیک ملے گا. ماشاء اللہ. تسلیم بھائی آپ ذرا بتائیے، آپ کا ماشاء اللہ بہت باہر رہنا ہوتا ہے، یو کے وغیرہ بھی آپ جاتے ہیں، مہینے بھر تک تقریباً باہر. بہت باہر میرا بھی رہنا ہوتا ہے، اور یہ ماہ رمضان ہی ایک ہوتا ہے کہ جس میں. لیکن اس دفعہ تو آپ ماہ رمضان میں بھی مہمان بن کے رہے گھر پہ. ہاں، یہاں پہ اس بار رہے 3-4 دن کے بعد جایا کرتا تھا. تبرک کرنا. 3-4 دن کے لیے جایا کرتا تھا حصول برکت کے لیے. لیکن یہ حصول برکت کس نوعیت کی تھی وہ تھوڑا سا بچوں کی زیارت ہو جاتی تھی، یہ وہ ذرا اور کیا. اچھا اس کے ضمن میں اور یار اس طرح نہیں، دیکھو میں بات نہیں کر پا رہا. وہ یہ کہ کمپنسیٹ کرتے ہیں بچوں کے لیے، زیادہ شاپنگ کرنا، بچوں کے لیے زیادہ کچھ لے کر آنا، تاکہ بچے یہ ذرا وقتی طور پر خوش ہو جاتے ہیں. ہاں بالکل، بے شک. کبھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ یار کافی گھر پر ٹائم دینا چاہیے، لیکن اب ایسی دینی ضرورتیں بن چکی ہیں کہ آپ چاہیں بھی تو ٹائم نہیں دے سکتے. لوگوں کی ریکوائرمنٹ ہے اور آپ دینی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں. ہوتا ہے کبھی اندر سے احساس تو ہوتا ہے کشمکش، یار میں ٹائم دینا چاہیے. کچھ ان کا بھی مطلب حق ہے. قربانی الگ چیز ہے، مطلب دے رہے ہیں آپ قربانی. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ میں بعد میں بتاتا ہوں. یقین مجھ سے میں نے کافی دفعہ یہ سوچا ہے، اور یقیناً ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مطلب دیکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں ناظرین، میں یہ کویسچن میں نے جان بوجھ کے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سارے ایسے ناظرین ہیں، عام لوگ بھی ہیں، جو جنہیں عموماً شکایتیں رہتی ہیں. فلاں ہمیں ٹائم نہیں دیتا، فلاں ہمارے پاس نہیں آتا، ہم نے چائے کی دعوت دی تھی، دیکھیں قریب نعت خوانی میں آئے تھے، اگر ہمارے گھر آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں چاہتا ہوں براہ راست ان لوگوں کی زبان سے سنیں کہ ان کی مجبوریاں کیا ہیں، یہ کس طریقے سے قربانی دے رہے ہیں، اور کیسے گھر میں اور باہر ایڈجسٹ کر کے دین کا کام بھی کر رہے ہیں، گھر والوں کو لے کے بھی چل رہے ہیں. اس سے ہمیں سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. میں بھی سیکھ رہا ہوں، آپ بھی سیکھیے. جی شاہ صاحب. مطلب یقیناً ایک یعنی ساری معاملات اور جو ہے ذمہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ایک انسان اور بالخصوص ایک شوہر اور باپ ہونے کی حیثیت سے یعنی یہ کشمکش تو رہتی ہے. لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو وقت باہر اضافی گزرے اس کو گھر میں گزاریں. مثال کے طور پر ایک کمرے کو بلاک کر کے میں نے خود لائبریری بنا لی ہے، تاکہ زیادہ وقت جو ہے کہ وہ جو باہر لائبریریوں میں جانا ہے تو اس کی بنا پر جناب پہلی جو ہے کہ وہ اپنے یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ گھر پر ہیں، اور یہ گھر بچوں کے لیے یہ احساس بھی بہت ہے کہ اور انہیں کے ساتھ وہ میرے ساتھ پڑھائی میں بھی شامل ہوتے ہیں. صحیح. یعنی مثال کے طور پر اگر وہ کوئی کر رہے ہیں تو میں نے بٹھا دیے ساتھ میں، تو ان کو ساتھ میں وہ کھیل کود کر رہے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں. تو یہ بھی ایک چیز اس کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، میری ایک عادت ہے، جب میں نعت خوانی کے لیے باہر گیا یا شہر سے باہر گیا یا شہر کے اندر سے گیا، نعت خوانی سے جب میں گھر لوٹتا ہوں پھر میں گھر ہی رہتا ہوں، پھر میں کہیں باہر نہیں جاتا. صحیح بات ہے. ہوٹل پہ بیٹھ کر ہوتا ہے کچھ تھکن ہے، بس لیٹنا ہے، بچے کریں ہمارے ساتھ بیٹھے، آپ ابھی باہر سے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھے. نہیں، ایسا میرے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ جب میں پہنچتا ہوں گھر پہ تو بچے سو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، میں گھر پہ رہتا ہوں، میرا کوئی ہوٹل میں بیٹھنا، کوئی کسی بہت زیادہ یہ ہو گیا، سب کا ختم ہو چکا. بہت زیادہ یہ ہو گیا کہ ہم بلڈنگ والے 6 دوست ہیں، ایک ساتھ بھائیوں کی طرح رہتے ہیں، چھت پہ چلے گئے، بیٹھ کے باتیں کی کچھ دیر. صحیح. میری وائف کو مجھ سے شکوہ یہ ہے کہ آپ جب گھر آتے ہیں تو اول تو آپ گھر بہت کم ٹھہرتے ہیں، اس میں بھی آپ ٹیلی فون پہ لگے رہتے ہیں. تو پیسٹری واپس کریں. ایک مختصر سا وقفہ کے بعد تیار ہو رہا تھا، وہیں بند کر دیا انہوں نے. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. عید آئی